السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں پیدا ہوئیں اور جتنی بھی امتیں بھیجی گئیں، ان تمام قوموں اور تمام امتوں میں افضل ترین امت اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، خاتم پیغمبرہ، افضل الرسل والانبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سب سے افضل، ساری امتوں سے اعلیٰ اور ساری امتوں سے بزرگ تر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری اپنی بولی ہے، ہمارا اپنا اندازہ ہے، بلکہ خود رب قدیر نے اس امت سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ان ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو جو امتیں ظاہر کی گئی ہیں، جتنی امتیں بھیجی گئی ہیں ان سب میں تم سب سے بہتر۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا، امت وسط، افضل ترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ تو اس امت کی افضلیت کو خود رب قدیر نے اپنے کلام مجید میں بیان فرما دیا، اور جو اس امت میں سب سے افضل ہو وہ انبیاء و رسل کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہوگا، کیونکہ اس امت سے افضل کوئی امت نہیں۔ تو جو اس امت میں سب سے افضل ہو، افضل ترین ہو، تو وہ ساری امتوں میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ تو وہ ذات گرامی جو اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے بزرگ و برتر ہیں، جن کے بارے میں خود رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج کسی ایسے شخص پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہے، سبحان اللہ، سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں، یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہو سکے۔ ان کی فضیلت مسلم ہے،
قرآن مجید میں کئی مقامات اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی تعریف فرمائی، ان کی صحابیت کا ذکر کیا۔ ان قرآن مجید میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ قرآن مجید کی نص کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ جل وعلا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی تعریف فرمائی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ آیتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق نازل ہیں اور ان کو اللہ جل وعلا نے یہاں اتقا فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو بڑا پرہیزگار ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ جل وعلا نے اتقا کے بارے میں کیا فرمایا؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، کرامت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہا، بڑا متقی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرامت والا، عزت والا، بزرگی والا۔ سبحان اللہ۔ یہاں اتقا فرما کر کے گویا اسی کا بیان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو بڑا پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو جائے، یتزکیٰ۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اور اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں، اس پر کسی کا احسان نہیں۔ وما لأحد، کسی کا احسان نہیں ہے اس کے اوپر۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اس پر کسی کا ایسا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ اصل میں یہ اس موقع پہ آیتیں نازل ہوئیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، جب یہ ایمان لے آئے تو ان کا عقب بہت ستایا اور جس طرح سے بھی ہو سکا اس نے آپ کو تکلیفیں دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا آقا جو ہے، مالک جو ہے، وہ انہیں بڑی اذیتیں دے رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، ستا رہا ہے۔ تو آپ اس کے مالک کے پاس گئے کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی مکہ معظمہ کے لوگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقار تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ مکہ معظمہ کی جو مجلس شورا تھی 11 افراد پہ مشتمل، اس میں ایک اہم عہدے پر آپ بھی فائز تھے۔ تو جب حضرت بلال کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، انکار تو نہیں کر سکا لیکن بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو اس نے حضرت بلال کی بڑی بھاری قیمت لگائی۔ سوچا کہ یہ حبشہ کے رہنے والے افریقی النسل غلام ہیں، اتنی بھاری قیمت میں کون لے گا؟ تو انکار کرنے کے بجائے بہت بھاری قیمت بتائی کہ ان کی قیمت اتنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھاری قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خرید لیا سبحان اللہ، اور سبحان خرید کر کے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ غلام نہیں رکھا، خرید کر آزاد کر دیا۔ تو آزاد کر دیا تو اب یہ مکے والے آپس میں کہنے لگے
کہ بلال کو اتنا مہنگا خریدا، افریق النسل غلام کو اتنا مہنگا خریدا اور آزاد بھی کر دیا. لگتا ہے کہ بلال نے کبھی صدیق ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، کبھی کوئی احسان کیا ہوگا، اسی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے ابو بکر نے اتنا مہنگا خرید کر کے آزاد کیا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کی چہمگیاں ہونے لگی. ادھر لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، لیکن ان کی طرف سے ان کا رب جواب دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے رب نے جواب دیا اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، پھر یہ خرچ کر کے اتنا مہنگا خرید کر آزاد کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے تو آگے خود رب قدیر فرماتا. کیا فرمایا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اور صرف رب اعلیٰ کی رضا چاہنے کے لیے. سبحان اللہ. یہ بلال کو خریدنا اور خرید کر آزاد کر دینا، اپنے کسی احسان کا بدلہ نہیں چکایا، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا اور ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے عمل کی تعریف ان کا رب فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ہم تو کوئی کام کریں تو ہمیں یہ امید تو ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن یقین نہیں رہتا کہ قبول بھی ہے کہ نہیں، قبول بھی ہے کہ نہیں. اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ وہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو صرف قبول ہی نہیں ہے، اللہ جل وعلا پسند بھی فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن مجید میں ان کا ذکر آ رہا ہے اور اس شان سے آ رہا ہے. وہ سفر ایک تاریخی سفر، سفر ہجرت. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اذن ہو گیا کہ محبوب ہجرت کرو تو آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرمائی تو آپ کے ہمراہ کون ہے اس سفر میں؟ اور کوئی نہیں، صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. اور جہاں سے ملاقات ٹھہری تھی کہ یہیں سے آگے بڑھیں گے، وہیں انتظار کر رہے ہیں سیدنا صدیق. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو لٹا دیا، اپنی چادر اڑا دی اور پھر دشمنوں کے درمیان سے سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے. وہ اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں، ہاں لیٹے ہوئے چادر اوڑھ کر کے، اور درمیان سے سرکار نکل گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. اور اس میں حکمت یہ تھی حضرت علی کو لٹایا، حضرت علی کو لٹایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر ہجرت میں مولائے کائنات تھے. حضرت علی تھے، حضرت علی تو سرکار کے بستر مبارک پہ آرام فرما ہیں، سرکار کی ردائے مبارک اوڑھے ہوئے ہیں. اگر ساتھ میں کوئی ہے، ہمراہ کوئی ہے تو افضل البشر بعد الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. اور یہی وہ سفر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ میرے محبوب کی مدد نہ کرو تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے. کب مدد فرما چکا ہے؟ یہ اسی سفر کا بیان ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. مدد فرما چکا ہے کب؟ تو اب یہاں ظاہر بات ہے کہ کافروں کی طرف نسبت ہے اخرجہ کی، کہ اخرجہ الذین کفروا، اور اخرجہ کا معنی آتا ہے نکال دینا. اخرجہ یخرج اخراج، نکال دینا. تو اخرجہ الذین کفروا کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ کافروں نے انہیں نکال دیا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، ان کے عشق و محبت نے اس طرح ترجمہ کرنا گوارا نہیں کیا کہ کافروں نے نکال دیا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفہوم تو وہی ہوا. یہ نہیں ترجمہ کیا
کہ انہیں کافروں نے نکال دیا. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کافروں کی شرارت کی وجہ سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. اس وقت اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اور 3 4 5 نہیں تھے، ثانیس نہیں، 2 میں کے دوسرے، صرف 2 تھے. ایک اللہ کے محبوب ہیں اور ایک ان کے یار غار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ہیں. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں ہیں، غار ثور، بڑی بلندی پہ، جب پہاڑ چڑھنے لگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیے. اللہ اکبر. یہ سیدنا صدیق اکبر کا شانہ ہے جو مصطفیٰ کے بار کو برداشت کر رہا. حضور آپ میرے شانے پہ بیٹھ جائیں، اور اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر کے پہاڑی راستہ طے کیا. بڑی بلندی ہے، اتنی بلندی ہے. فقیر کئی مرتبہ حاضر ہوا، ہاتھ میں اگر پانی کا باٹل بھی ہوتا تو وہی بھاری لگتا تھا. رکھ دو، پھینک دو، کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ. اتنی بلندی. اور آپ اپنے شانے پہ ساری کائنات کو بیٹھا کر کے راستہ طے کیا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، مجھے میرے ذہن میں آیا کہ یا اللہ یہی تو راستے ہیں جہاں صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے مصطفیٰ کو سفر فرمایا. اور جب غار کے قریب پہنچے، بالکل اوپر غار ہے، تو وہاں پہنچے تو عرض کی حضور آپ ٹھہر جائیے جب تک کہ میں نہ کہوں اندر تشریف نہیں لائیں. اندر گئے، غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے، کوئی اور کوئی چیز تھی نہیں تو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بھر دیے. سب سوراخ سے بھر دیے. کیوں؟ کہ اس سوراخ سے کوئی کیڑا، کوئی اور حشرات الارض سے نکل کر کے حضور کی نیند میں خلل نہ ڈالے. بند کر دیا. 1 یا 2 سوراخ رہ گیا، کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے وہاں پر اپنا پیر رکھ دیا. پیر رکھا اور پھر سرکار کو اندر بلایا. سرکار تشریف لائے اور آپ کے زانوں پہ اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرماؤ گے. ادھر ایک سانپ اس غار میں زمانے سے تھا، اسے یہ علم تھا کہ یہ وہ غار ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. نبی آخر زمان آئیں گے. تو اس نے کئی ایک سوراخ بنا رکھے کہ اگر اتفاق سے یہ بند ہوا تو یہاں سے یہ بند ہوا، تو یہاں سے یہ بند ہوا تو یہاں سے. اور اس دن جس دن اس کا مدعا، جس کا وہ منتظر تھا، وہ تشریف فرما ہوئے، سب سوراخ، سارے سوراخ بند. ادھر جائے تو بند، ادھر جائے تو بند، ادھر. اب اقرار تو وہی ہوگا، برسوں سے انتظار کر رہا. تو اب ادھر دیکھا تو انسانی گوشت نظر آیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے منت و سماجت کی ہو، ارے پیر ہٹا لو ذرا سا دیدار تو کر لوں، ذرا دیدار تو کرنے دو. لیکن سیدنا صدیق اکبر ہیں، اگر پیر ہٹاتے تو حرکت ہوتی، اور حرکت ہوتی تو سرکار کی چشمان مبارک واہ ہو جاتی، نیند میں خلل آتا. لہذا پاؤں کو حرکت نہیں دی. آخر میں سانپ ڈسنے لگا، ڈستا رہا، زہر چڑھتا رہا، درد بڑھتا رہا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا. لیکن تکلیف کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو آنسو بہنے لگے تو وہ آنسو کے قطرے سرکار کے رخ زیبا پہ نثار ہو گئے. وہ آنسو قربان ہو گئے. سرکار نے چشمان مبارک واہ فرمائی. ابو بکر رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کہا حضور پیر میں سانپ نے ڈس لیا. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ ابو بکر یہ کیا غضب کیا تو نے؟ جیسے ہی احساس ہوا پیر ہٹا لیتے. میری نیند کی خاطر تم جان دے رہے ہو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، جہاں سانپ نے ڈسا تھا لگا دیا، فوراً درد دور ہو گیا، زہر کافور ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نا کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. سبحان اللہ. ارے سانپ سے ڈسوانا، آدمی جو خودکشی کرنا چاہتا ہے سانپ کے بل میں اپنی انگلی ڈال دیتا، چلو ہم کاٹ لے گا مر جائیں گے، جان دینے کے لیے. تو ڈسوانا جان دینا ہی تو ہے. تو اعلیٰ کیا ہوتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان کی حفاظت جو ہے سارے فرضوں کی جان. اسی لیے اگر جان کا خطرہ ہے تو آدمی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے. مثلا جنگ ہو رہی ہے، دشمن گولی چلا رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، پوری طاق میں ہے کہ جیسے یہ لوگ صف لگائیں ان پر حملہ کر دو. تو ایسا ہی موقع آیا، خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے
نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء کے وقت میں جب جنگ ختم ہوئی تو عشاء کے وقت میں ساری نمازیں پڑھی، قضا کی۔ کیا ہے کہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہے وہاں عبادت کو مؤخر کر سکتے، اس کی اجازت ہے۔ اور جان بچانے کے لیے اگر کوئی حلال چیز نہ ہو تو حرام چیز بھی اتنی استعمال کی جا سکتی ہے جس سے جان بچانے کا گمان غالب ہو۔ تو اسی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمام فرضوں کی جان بچانا ہے۔ کیا فرمایا کہ حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، جان قربان کر دیا آپ نے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے لعاب دہن لگا کر کے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے انہیں نماز، حضرت علی رضی اللہ عنہ سورہ لوٹا کر، تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان، پر یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہ سانپ سے ڈسوانا یہی تو ہماری طاقت میں ڈس جان دے دیں، نیند پہ ذرہ برابر بھی کوئی آنچ نہ آئے، نیند میں خلل نہ آئے، جان چلی جائے۔ میرے آقا نے سرجری نہیں فرمائی، ان کی جان واپس فرما دی ہے۔ تو اسی غار میں دونوں ہیں، اسی کو ذکر اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، صرف وہی دو ہیں۔ اسی لیے تو انہیں یار غار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار غار مصطفیٰ کا منصب صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹی روایتیں جو کرنے والے ہیں تو ان کا سد باب تو میرے آقا نے پہلے ہی کر دیا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو جھوٹی روایتیں کرے گی، لیکن میرے آقا نے سد باب فرما دیا کہ مولائے کائنات کو اپنے بستر پہ سلا دیا، اب وہ روایت کر ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ وہ چاہیں بھی تو نہیں روایت کر سکتے، ایسا سد باب فرما دیا ہے۔ اور روایتیں تو گڑتے رہے، لیکن یہ واقعہ وہ ہے کہ یار غار مصطفیٰ ہونا یہ صدیق اکبر کے ہی حق میں ہے، بے شک۔ اور بستر رسالت پہ سونا مولائے کائنات کے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت یار غار مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ دو ہیں، صرف دو، ثانیہ سے نہیں، اذ ہما ہے، ہم نہیں ہے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں ہیں، اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب وہ اپنے یار سے فرما رہے تھے، یہی وہ لفظ ہے اذ یقول لصاحبہ، اسی صاحبہ سے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحبہ اذ یقول لصاحبہ، اس غار میں دو ہیں اور وہ اپنے یار سے فرما رہے ہیں۔ اس میں ہوا یہ کہ اب کھرا نکالنے والے، نشان قدم نکالنے والے کہ بھئی یہاں سے کہاں گئے، معلوم ہے اس پہاڑ تک آئے، اس کے بعد یہاں تک دو آدمیوں کے نشان ہیں، پھر ایک ہی آدمی کے قدم کے نشان ہیں۔ اب وہ کھرا نکالنے والا جو ہوتا ہے نا نشان قدم، پہنچ گیا غار کے منہ تک۔ اللہ، غار کا منہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ غار کا باہری حصہ اور یہ غار ہے ایسے، یہ نیچے یہاں تھوڑا سا، یعنی اگر ہم ایسے جھک کے اپنا پیر دیکھیں تو غار کے اندر دیکھ لیں گے۔ وہاں پہنچ گئے، اللہ کی قدرت کہ وہاں مکری نے جالے تن دیے تھے، غار کے دروازے پہ منہ پہ مکری نے جالے تن دیے اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ تو اب یہ جو لے کے گیا وہاں تک کہ یہاں تک تو آئے، تو اب جو ساتھ میں لے گیا تھا جن لوگوں کو، وہی اس کا مذاق ہو رہا، بے جب یہاں تک آئے تو یہاں سے کہاں جائیں گے، تو بتا رہا یہاں تک آئے، یہاں سے اگر اندر جاتے تو یہ جالا نہیں ٹوٹتا، یہ انڈے نہیں ٹوٹتے، اب اسی کا مذاق اڑا رہے۔ اب یہ ساری آوازیں سیدنا صدیق اکبر سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اب کہیں یہ دشمنان اسلام میرے آقا کو گرفتار نہ کر لیں، انہیں اپنی فکر نہیں ہے، آقا کی فکر ہے۔ ایسے موقع پر جب انہیں یہ حزن اور ملال ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کہیں میرے آقا کو گرفتار نہ کر لیں، تو ایسے موقع پہ سرکار نے فرمایا، قرآن فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ اپنے یار سے فرما رہے تھے کہ ملال مت کرو، فکر مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملہ بھی دیکھیے کیا فرمایا، ان اللہ معنا، معی نہیں کہا، معی کا مطلب ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معی نہیں کہا، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ نوازا جا رہا ہے۔
تو اب یہ فرمایا، اور ادھر وہ لوگ وہیں سے واپس ہوئے، نہیں دیکھ سکے۔ اور کیسے دیکھ سکیں گے بھائی، کیسے دیکھ سکیں گے؟ وجہ اس کی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سرکار تو جان ہے، روح کائنات ہیں، جان عالم ہے۔ انہوں نے چاہا تو لوگوں نے دیکھا، اب وہ نہ چاہے تو کوئی نہ دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کائے کو چکر لگا رہے ہو غار کا، وہ دکھنے والے نہیں ہیں تمہیں، واپس ہو گئے۔ یہ دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، وہ شان ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نوازتے ہیں، اس طرح نوازتے ہیں۔ اب صدیق ہم کہتے ہیں، کبھی سوچا یہ صدیق کس نے لقب دے دیا؟ سبحان اللہ، نام میں اختلاف، اور ایسا لقب ایسا مشہور ہے کہ اور خلفائے راشدین یا اور صحابہ کے نام کے ساتھ ولدیت کا استعمال ہے۔ آپ خطبہ سنتے ہیں خطبے میں جب بھی سنیں گے عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، ہے کہ نہیں؟ لیکن سیدنا صدیق اکبر کا صدیق ایسا لقب کہ ابو بکر صدیق ہے، کہیں آپ کسی خطبے میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابو بکر ابن کہا، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ آقا کا دیا ہوا لقب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، کس موقع پر دیا یہ لقب؟ معراج کی صبح، شب معراج کی صبح ہے، سرکار معراج سے واپس ہوئے، ابو جہل کو بلایا اور فرمایا کہ رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی، وہ بیہودہ بدتمیز، تو لگا ہنسنے کا، اچھا اب رات گئے بھی صبح آ بھی گئے۔ اصل میں اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا، اس کا تصور نہیں تھا، تو ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر تو تھا ہی نہیں، سب سے تیز ٹرین بھی نہیں تھی کہ چلو بھائی کہ بلٹ ٹرین ہوگی جلدی سے چلی گئی واپس آئے، ٹرین سب سے تیز رفتار سواری گھوڑا، اور گھوڑے سے اگر کوئی جائے تو 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ رات میں گئے اور صبح یہاں موجود ہے؟ تو اب اس جاہل نہیں، ابو جہل کے ذہن میں کہاں سے آنے والا ہے کہ یہ نبی ہیں اور نبی کا معجزہ ہے؟ تو کہا اچھا آپ آ بھی گئے؟ کہا ہاں۔ تو کہا اچھا اور لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ یہ بات کہیں گے ہم وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صادق الامین ہے، بلاؤ۔ اور بڑے بڑے کافر بلا، بڑا اچھا موقع کیا، تو پھر کہیے کہ رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، ان لوگوں نے بھی ارے واپس بھی آ گئے، ہاں۔ اب باہر نکلے، کہا یہ بہت اچھا موقع ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، بہکانے کا ان سے، چلو کس کے پاس چلیں؟ تو ایام جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر کا ایک اہم مقام تھا، کہا پہلے ادھر چلو، اگر معاذ اللہ وہ پھر گئے تو سب پھر جائیں گے۔ گئے، کہا ابو بکر کیا ہے؟ سنا آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہا؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی یروشلم کا سفر کیا اور صبح یہاں موجود ہیں، کیا اب بھی ان کی تصدیق کرو گے؟ اب یہ بڑے بڑے جہلا کفار مشرکین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کیا اب بھی تصدیق کرو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا یہ کیا ہے، میں تو اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صدیق کی صداقت، صدیق کی صداقت، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کیا، یعنی تم مکے سے اور بیت المقدس تک کے سفر کی بات کرتے ہو، ارے اگر وہ آسمانوں کی بات کرے تو اس کی بھی تصدیق کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ان سب کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور ان لوگوں نے ایسی بات کہی ہے اور میں نے تصدیق بھی کر دی، اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا انت صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر تم صدیق ہو، سبحان تو اللہ۔ ایسے صدیق ہیں، ایسے صدیق کی صدیقیت ایک مقام بھی ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر کی پہچان بھی ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صدیق ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی صبح یہ لقب دے دیا، اب قیامت تک ان کے لیے یہ لقب رہے گا، وہی صدیق ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ سب سے افضل ہیں، بس یہی ہے کہ نبی نہیں، یعنی نبیوں رسول انبیاء و رسول کے بعد انسانوں میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے انبیاء مرسلین کو چھوڑ کر کے سیدنا صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ صلاۃ فرما دی۔ اسی لیے جب بات آئی امامت کی، سرکار بستر علالت پر ہے، یہ من جانب اللہ خلافت کا تعین ہو رہا ہے، سرکار علیل ہیں اور مصلی امامت تک تشریف نہیں لا سکتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں، آپ کے کمرے میں، حجرے میں، اس وقت سرکار نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام مسجد نبی شریف میں جمع ہیں، اب سرکار تشریف لائیں اور ہماری امامت فرمائیں۔ سرکار نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے، میرے والد بڑے کمزور دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو انہیں برداشت نہیں ہوگا، کسی اور کو فرمائیے، کسی اور کو فرمائیے۔ بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کریں۔ پھر انہوں نے یہی عذر پیش کیا، جب دوبارہ یہی عذر پیش کیا تب میرے آقا نے جلال میں فرمایا تم لوگ یوسف کے زمانے کی عورتیں ہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرے۔ جب تیسری مرتبہ جلال کے ساتھ فرمایا تو باہر اب یہ پیغام بھیجا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر لوگوں کی امامت کریں۔ تو آپ نے امامت فرمائی۔ سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں بتا سکتا کہ سرکار نے فرمایا کہ بھی فلاں ہے کہ نہیں ہے انہی سے پڑھوا لو، یہ نہیں کہا۔ جب بھی کہا ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کریں۔ اور یہ بھی ایک دو وقت کی نماز نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اچھا فلاں نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو ان سے پڑھواتے، فلاں نہیں تھے، سب ہیں وہاں، مولائے کائنات بھی ہیں، حضرت سیدنا عباس بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت سعد بن وقاص بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ وہ موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں اگر کسی پر نظر انتخاب پڑی ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو وہ سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ ایک دو وقت کا معاملہ نہیں ہے، کل 17 وقتوں کی امامت۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 وقتوں کی امامت فرمائی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ حضور کے بعد کیسے منتخب کیا؟ کس سے پوچھا؟ مولا کائنات سے۔ تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ اس لیے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ شیر خدا ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس لومڑی کو مولا کائنات کہتے ہیں، ہم تو جسے علی کہتے ہیں اسے شیر خدا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا؟ جب بولیں گے سچ بولیں گے۔ جب بصرہ میں پوچھا گیا آپ نے یہی جواب دیا کہ جس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب فرمایا اسی کو ہم نے دنیا کی امامت کے لیے پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔